اور حنفیوں ذرا مذہب کی غیرت بھی اپنایا کرو. کل کوئی پوچھے نا کس صحابی سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے تو بغلیں نہ جھانکنے لگو. آپ کو دل کی تختی پہ یوں یاد ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ نے کن صحابہ سے پڑھا ہے. آپ کو پروف ہونے چاہیے, آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے. آپ ایویڈنس اور دلائل سے بات کیا کرو. خدا کی قسم ایک سے دوسرے منٹ میں بات نہیں چل سکے گی, بات کنارے لگ جائے گی. ہم لوگ بات بڑھانے کے عادی ہیں. بھئی صحابہ کرام سے امام ابو حنیفہ نے پڑھا ہے. کس سے پڑھا ہے؟ آؤ میں پہلے کتب کے حوالہ جات پیش کرتا ہوں, پھر صحابہ کے نام پیش کرتا ہوں, پھر ان سے پڑھی ہوئی حدیثیں پیش کرتا ہوں. توجہ رکھنا, میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا. میرے دوستو, آپ اٹھائیے کتاب تبییض الصحیفہ امام سیوطی کی, آپ کی مرضی. جامع المسانید اٹھائیے امام خوارزمی کی, آپ کی مرضی. عقود الجمان اٹھائیے امام ابو یوسف دمشقی صالحی کی, آپ کی مرضی. مکانت الامام ابی حنیفہ فی الحدیث اٹھائیے محدث عبد الرشید نعمانی کی, آپ کی مرضی. مسند امام اعظم امام حسکفی کی اٹھائیے, آپ کی مرضی. کتاب الآثار یعقوب بن ابراہیم القاضی کی اٹھائیے, آپ کی مرضی. کتاب الآثار بروایت امام ظفر ابن حذیل اٹھائیے, آپ کی مرضی. کتاب الآثار بروایت امام محمد ابن حسن شیبانی اٹھائیے, آپ کی مرضی. کتاب الآثار بروایت امام حسن بن زیاد اللؤلؤی اٹھائیے, آپ کی مرضی. تنسیق النظام فی مسند الامام اٹھائیے حضرت امام حسن شملی کی, آپ کی مرضی. میں ان کتب کے حوالے سے پروف کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں. اور اسی طرح حضرت امام موفق مکی کی مناقب مکی اٹھائیے, امام کردری کی مناقب کردری اٹھائیے. ان تمام بزرگوں نے, اکابرین نے, مصنفین نے, رائٹرز اور آتھر نے اس بات کو پروف کر کے لکھا ہے. امام ابو حنیفہ نے 80 صحابہ کا زمانہ پایا ہے, 23 صحابہ کی زیارت کی ہے, 8 صحابہ کرام سے علم حدیث پڑھا ہے. امام ابو حنیفہ تو ان سب سے پڑھنے والے ہیں. اب میں پہلے آپ کی خدمت میں پیدائش پر بات کر کے پھر آگے چلنے لگا ہوں. امام ابو حنیفہ کی پیدائش کب ہے جو اتنے حضرات سے پڑھا؟ آؤ میں پیدائش پیش کرتا ہوں, توجہ رکھنا. امام ابو حنیفہ کی پیدائش میں 3 روایتیں ہیں. سن 80 ہجری, سن 70 ہجری, سن 60 ہجری. 80 جمہور کا قول ہے, سن 70 امام صاحب کے ایک شاگرد کی روایت ہے, سن 60 امام صاحب کے پوتے اسماعیل بن حماد بن ابی حنیفہ کا قول امام سمعانی نے ذکر کیا ہے. اور ذرا سنو توجہ سلپ نہ ہو. منبر کے اوپر ٹھہر کے خطیب اور جمعے میں ہاتھ میں عصا لے کر پیغمبر کی حدیث پڑھتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہر مسلمان نے یہ حدیث جمعہ کے خطبے میں سن رکھی ہے. حضور پاک نے فرمایا لوگو 3 زمانے بڑے بہتر ہیں. خیر القرون قرنی, میرا زمانہ سب سے بہتر. ثم الذین یلونہم, صحابہ کا زمانہ سب سے بہتر. ثم الذین یلونہم, صحابہ کے شاگرد تابعین کا زمانہ سب سے بہتر. حدیث ہے یا نہیں ہے؟ او سنو, حضور کا زمانہ کب تک, صحابہ کا کب تک, تابعین کا کب تک؟ سن 10 ہجری پوری تھی, 11ویں ہجری کا ربیع الاول تھا کہ اللہ کے رسول دنیا سے پردہ فرما گئے. تو حضور پاک کا زمانہ سن 10 ہجری تک. اس کے بعد صحابہ کا زمانہ 100 سال رہا. قرن 100 سال کو کہتے ہیں. تو 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ. حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ اس دھرتی کے سب سے آخری صحابی مکہ مکرمہ کے, المتوفہ 110 ہجری. اور پھر 100 سال تابعین کا زمانہ رہا 210 ہجری. 210 ہجری تک حضور پاک نے اس زمانے کو دعا دی. آج 1443 ہجری ہے, 210 ہجری تک. آؤ امام ابو حنیفہ کو دیکھتے ہیں کس زمانے میں پیدا ہے. امام صاحب کی پیدائش کی پہلی روایت سن 80 ہجری, 90, 100, 110
کتنے سال صحابہ کا زمانہ پایا؟ بولیے بولیے 30 سال۔ دوسرے قول کو لیجئے، سن 70 ہجری، 80، 90، 100، 110، کتنے سال صحابہ کا زمانہ پایا؟ 40 سال۔ تیسری روایت کو لیجئے، سن 60 ہجری، 70، 80، 90، 100، 110، آدھی صدی، 50 سال امام ابو حنیفہ نے صحابہ کا زمانہ پایا۔ میں حیران ہوں علم تاریخ سے ناواقف آدمی پر کہ جو امام صاحب کے معاملات کی ابجد کو نہیں جانتا، الف با تا سا اے بی سی کو نہیں جانتا حنفیت کی، وہ بھی کہتا ہے امام صاحب کا یہ مسئلہ حدیث کے خلاف ہے۔ اور چاچے تو 1443 ہجری میں ہے اور وہ سن 60 ہجری کا ہے۔ سنیں اب میں اگلی بات کرتا ہوں۔ جس شخص نے آدھی صدی صحابہ کو دیکھا ہو، صحابہ سے پڑھا ہو، صحابہ کی زیارت کی ہو، ان سے علوم لے کر امت کو دیے ہو، تبھی حضور نے فرمایا ستاروں سے علم لائے گا۔ یہ ستارے مراد ہیں، یہ وہ ستارے ہیں جو زمین پر چلتے پھرتے ہیں، یہ وہ ستارے ہیں جنہیں قرآن اولئک هم المفلحون کہہ کر کامیاب کہتا ہے، اولئک هم الراشدون کہہ کر ہدایت یافتہ کہتا ہے، اولئک هم المؤمنون حقا کہہ کر حقیقی مؤمن کہتا ہے۔ یہ وہ ستارے ہیں جن کو قرآن اولئک هم خیر البریہ کہہ کے اس خشکی کی بہترین مخلوق کہتا ہے۔ خیر البریہ، بریہ بر سے نکلا، بر خشکی کو کہتے، زمین پہ لڑنے والی اس کو فوج کو بری فوج نہیں کہتے۔ تو اولئکم خیر البریہ، یہ اردو کے لفظ بھی آپ ساتھ ملائے تو سمجھ آ جائے کہ بھائی اس زمین پر سب سے بہتر مخلوق اولئکم خیر البریہ۔ خیر یہ عربی میں اس پہ تفصیل ہے، اسے انگلش میں کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری ورڈ، اس سے بڑا لفظ نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کا اتنا بڑا رتبہ، ان لوگوں کی زندگیوں میں 50 سال امام ابو حنیفہ نے گزارے ہیں، کسی صحابی نے امام صاحب کی نماز پہ اعتراض نہیں کیا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ کسی صحابی نے امام صاحب کے حج پہ اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے امام صاحب کے عمرے پہ اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے امام صاحب کی تراویح کی نماز پہ اعتراض نہیں کیا، کسی صحابی نے امام صاحب کے علم پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ میں آگے چل کے بتاتا ہوں الٹا داد دی ہے، علوم پڑھائے ہیں، دعائیں کی ہے۔ اوے تو اس امام ابو حنیفہ کے خلاف بول رہا؟ اپنی عاقبت کے بارے میں سوچ۔ حنفیوں سینہ اٹھا کر چلا کرو کہ ہمارا رشتہ کتنی بڑی شخصیت سے، ہم کہاں پر پہنچے ہوئے۔ مجھے پرسوں ایک عالم دین سے ملاقات ہوئی، بڑا پیارا جملہ اس نے کہا۔ اس نے کہا مجھ سے ایک شخص مسئلہ پوچھنے آیا، وہ شخص امام ابو حنیفہ کا قائل نہیں تھا، مجھے آ کے کہتے مسئلہ بتائیں۔ تو کہتے میں نے اسے جواب میں کہا کہ کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے آپ پہ اعتماد ہے۔ تو اس نے کہا سن، صحابہ کے شاگرد پہ تجھے اعتماد نہیں ہے، مجھ پہ اعتماد ہے۔ چپ ہو گئے۔ حیرانگی کی بات ہے، اپنے مولوی مسجد کے امام کا مسئلہ ماننے پہ آئیں تو یہ مان جائیں، اور نہ ماننے پہ آئیں تو صحابہ کے شاگرد کا انکار کر دیں۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا